ادھر حضرت مشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی تو دوسری طرف بچے لوگوں سے آنکھیں بچاتے سفر کر رہے تھے کہ رات کے اندھیرے میں وہ راستے سے ہٹ گئے۔ رات بھر چلتے چلتے صبح کو وہ اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں سے قادسیہ کی طرف روانہ ہونا تھا۔ بچے پھر افسردہ ہو گئے کہ یہ تو وہی کوفہ ہے۔ قریب ہی ایک پرانا درخت تھا جس کے پاس کنواں تھا، اس درخت کی آڑ میں چھپ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک لونڈی آئی، اس نے بچوں کو وہاں دیکھ لیا۔ خوبصورت بچوں کو دیکھ کر اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ بچوں نے جواب دیا، ہم یتیم ہیں، راہ بھولے ہوئے، مصیبت زدہ ہیں۔ لونڈی نے باپ کا نام پوچھا تو بچوں کے آنسو جاری ہو گئے۔ لونڈی نے پھر پوچھا، کہیں تم مسلم بن عقیل کے بیٹے تو نہیں ہو؟ باپ کا نام سنتے ہی بچے اور زیادہ رونے لگے۔ اس نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں اس بی بی کی خادمہ ہوں جو محب اہل بیت ہے، آؤ چلو میں تم کو اس کے پاس لے چلوں۔ تو لونڈی نے تمام حالات بی بی کو بتائے۔ بی بی نے خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا اور کہا کہ بچوں کا خیال رکھنا، میرے شوہر حارث سے یہ راز پوشیدہ رکھنا۔ بی بی ان بچوں کو سلا کر واپس آئی تو اس کا شوہر حارث آ گیا۔ عورت نے پوچھا، آج سارا دن کہاں رہے؟ تو اس نے کہا، آج داروغہ جیل نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا تو ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو ان بچوں کو پکڑ کر لائے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ بس اسی تلاش میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور مجھے کافی پیدل چلنا پڑا۔ بی بی بولی، اللہ سے ڈرو، اہل بیت نبوت کے بارے میں ایسا خیال دل سے نکال دو۔ اس لعین نے کہا، چپ رہ، تجھے کیا معلوم ابن زیاد ہمیں کتنا مال دے گا؟ بیوی نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ آدھی رات کے بعد بڑے بھائی نے خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے کو جگایا۔ میں نے خواب میں دیکھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی، سیدہ فاطمہ اور امام حسین علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا جان سے فرما رہے ہیں کہ تم تو چلے آئے ہو، اپنے بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے ہو۔ تو ابا جان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بھی عنقریب آنے والے ہیں۔ چھوٹے نے کہا، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے، کیا ہم سچ مچ قتل کر دیے جائیں گے؟ ایک دوسرے کو ذبح ہوتے کیسے دیکھیں گے؟ اتنا کہہ کر دونوں زاروں کی طرح رونے لگے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا تو بیوی نے نہ بتایا۔ وہ خود ہی اٹھا اور چراغ لے کر اس کمرے کی طرف گیا جہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بچے وہاں پر موجود تھے۔ اس نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ بچوں نے اپنا ہمدرد سمجھ کر بتا دیا کہ مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا اور کہا، جن کو تلاش کرتے کرتے میرا سارا دن گزر گیا وہ میرے ہی گھر میں موجود ہیں۔ اس نے بچوں کو پکڑا اور شدت سے مارنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی گڑ گڑانے لگی، وہ نہ مانا۔ اس نے بیوی کو زور کا دھکا دیا کہ بیچاری ستونوں سے ٹکرا گئی اور شدید زخمی ہو گئی۔ جب وہ مارتے مارتے تھک گیا تو اس نے بچوں سے کہا، جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، صبح میری تلوار تم کو موت کی نیند سلا دے گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے تلوار اور زہر میں بجھا ہوا خنجر اٹھایا اور اس کمرے میں داخل ہونے لگا تو بیوی آگے بڑھ کر روکنے لگی، مگر اس ظالم نے پھر دھکا دیا اور بیچاری کا سر پھٹ گیا۔ بدبخت نے آگے بڑھ کر دونوں معصوموں کی زلفیں پکڑی اور گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ دونوں بھائی تلملا اٹھے اور فریاد کرنے لگے مگر اس بے رحم کو رحم نہیں آیا۔ ایک خچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا۔ دریا کے کنارے تلوار نکالی ہی تھی کہ ہانپتی کانپتی بیوی پیچھے سے آ گئی اور کہنے لگی، منت سماجت کرنے لگی کہ اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ مت رنگو۔ پر حارث پر شیطان سوار تھا، اس نے ایک ہی وار بی بی پر کیا اور وہ تڑپنے لگی اور پھر بچوں کی طرف بھاگا۔ بڑا بھائی بولا، پہلے مجھے مارو، مجھ سے چھوٹے بھائی کا بہتا ہوا خون نہیں برداشت ہوگا۔ چھوٹا بولا، نہیں، پہلے مجھے مارو۔ بالآخر ظالم نے تلوار چلائی اور دونوں ننھی چیخیں فضا میں بلند ہو گئی اور یتیم بچوں کے سر خون میں تڑپنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں بچے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ شیطان حارث نے معصوم بچوں کے دھڑ نہر میں پھینک دیے اور سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں آ گیا۔ تشت اس کے سامنے رکھ کر اوپر سے رومال ہٹا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور دل میں انعام ملنے کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ابن زیاد کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بیٹوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہا، تجھ کو قتل کرنے کا کس نے حکم دیا تھا؟ اگر یزید
یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ حارث بولا، مجھے ڈر تھا کہ شہر کے لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تجھے یہ اندیشہ تھا تو کسی محفوظ مقام پر ان کو چھپا کر مجھے اطلاع کر دیتے، میں سپاہیوں کے ذریعے منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو قتل کیا ہے۔ پھر ابن زیاد نے مجمع پر نگاہ ڈالی اور ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا اس کو کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، چنانچہ اس کا سر بھی کاٹ دیا گیا۔ مکہ معظمہ سے جدا ہونے کے بعد قافلہ عشق کے سالار امام حسین علیہ السلام منزل کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں عرب کا مشہور شاعر ملا۔ اس نے کوفہ والوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کی، کاش آپ کوفیوں پر بھروسہ نہ کرتے، یا امام وہ بے وفا ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو مگر میرے مقاصد بہت بلند ہیں۔ راستے میں کچھ مشکلات بھی آئیں۔ حضرت زبیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حج کر کے واپس آ رہے تھے، ان کا قافلہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے جا ملا تھا۔ وہ امام علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کچھ سیاسی اختلافات رکھتے تھے۔ قافلہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہا مگر رات کو حضرت زبیر خیام حسینی سے کچھ فاصلے پر ہی اپنا خیمہ لگاتے۔ ایک رات امام علی مقام نے انہیں پیغام بھیجا کہ ہمیں آ کر ملو، مگر کچھ بیزاری و کراہت کے ساتھ۔ امام نے خصوصی نگاہ سے ان کی طرف دیکھا اور نہ جانے کیا کہا کہ زبیر سب رنجشیں بھول گئے اور نگاہ حسین علیہ السلام کا اعجاز ایسا ہوا کہ آپ قدموں کو چوم کر واپس اپنے خیمے میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اب انہی کے پاس رہوں گا، کیونکہ ایک دفعہ ایک جہاد کے دوران ہمیں بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا۔ ہم خوشی سے مال غنیمت بانٹ رہے تھے کہ ہم کو حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام کو اس حال میں دیکھو کہ وہ جہاد پر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر اس مال غنیمت سے زیادہ خوشی ہوگی، لہٰذا اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر دوں۔ اور پھر وہ قافلہ حسینی میں شامل ہو گئے۔ ان کی بیوی کے اصرار پر وہ بھی اس عظیم قافلے کی مسافر بن گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دلیر، رعب اور دبدبہ والے مشہور جنگجو تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت قیس بن مسعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مسلم کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا تاکہ کوفہ والوں کو آپ کی آمد کی خبر مل جائے۔ جب قاصد سفر طے کرتا ہوا قادسیہ پہنچا تو جاسوسوں کے ذریعے ابن زیاد کی فوج کو اطلاع ملی کہ حسین ابن علی کا قاصد کوفہ جانے والا ہے، لہٰذا حضرت قیس کو راستے میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ جب ان کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو ابن زیاد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا خط ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا اور حضرت قیس سے مخاطب ہوا کہ حسین علیہ السلام کوفہ کی حکومت کے خواب دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں کہ کوفہ میں حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا قبرستان بنے گا۔ قیس بولے، ابن زیاد تمہیں نواسہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ ابن زیاد جان کی خیر چاہتے ہو تو مکان کی چھت پر چڑھ کر باغی حسین کو اس قدر سب و شتم کرو کہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم ان کا ساتھ نہیں دو گے۔ حضرت قیس کو اس کی بکواس پر شدید غصہ آیا مگر ضبط کرتے ہوئے چھت پہ چڑھ گئے۔ چھت پر جا کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کی اور بعد میں فرمایا، اے کوفہ کے لوگوں، امام حسین اس وقت تمام جہان سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کی تقدس مآب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر جنت کے سردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آسمانوں کا گوشوارہ ہے، جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور حسین امام علی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو۔ میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں اور میں ابن زیاد پر لعنت بھیجتا ہوں، اور یہ یزید اللہ اور رسول کے باغی ہیں۔ ابن زیاد نے چھت پر چڑھایا تھا کہ امام علی مقام کو گالیاں دے گا مگر عشق حسین علیہ السلام تابندہ ستارے بن گئے۔ یہ جملے سن کر ابن زیاد کو آگ لگ گئی اور اس نے فوراً حکم دیا کہ اس کو چھت سے گرا دو۔ کوفی دیکھتے رہے، کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سپاہیوں نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دیا، آپ نیچے گرے اور آپ کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔
اور پھر مرکز عشق و محبت کا ایک اور عاشق حیات جادوانی سے جادوانی حاصل کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔